رفا انٹرنیشنل کالج، آغاز ہے ایک خواب کی تعبیر کا۔ لیکچر نمبر 1، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر۔ اس لیکچر کے اندر ہم سب سے پہلے سیکھیں گے اور کچھ چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ اس کورس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے اندر نمبر آف جو ویکس 16 ہیں اور جو نمبر آف لیکچرز اپلوڈ ہوں گے وہ 32 ہوں گے۔ تو ہر لیکچر کے اگینسٹ آپ نے یعنی کہ ایک منی اسائنمنٹ ہوگی، وہ آپ نے مکمل کر کے بھیجنی ہوگی، اور ہر کوئز کے اگینسٹ آپ کا ہر لیکچر کے اگینسٹ ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا، وہ آپ نے مکمل کر کے دینا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا لیکچر ہے، لیکچر کی طرف جاتے ہیں، اور لیکچر کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف کمپیوٹر آپریشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ میں سے کسی کی اتنی اچھی نہیں ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، تو وہ کمنٹ باکس میں اپنے یعنی کہ رائے کا ضرور اظہار کرے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس بیسک یعنی کہ کمپیوٹر کا نالج نہیں ہے، تاکہ پھر ہم اپنے لیکچر کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کریں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس ساتھ میں سیکھ لیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے اندر ہمیں کیا کیا ایسی خاص چیزیں جو ضرور سیکھنی ہے تاکہ ہم آگے اپنے فیلڈ کے اندر ایزیلی کام کر سکیں۔ تو جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے، کورس آبجیکٹو ڈیولپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف کرنٹ اینڈ ایمرجنگ آئی ٹی سسٹم۔ تو یعنی کہ کرنٹ ابھی اور ایمرجنگ آئی ٹی سسٹم جو ہمارے پاس ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے، اور ہمارے پاس اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اپلائنگ دیئر نالج آف ایگزسٹنگ آئی ٹی سسٹم، ہم نے اپنا جو نالج ہے ایگزسٹنگ آئی ٹی سسٹم کا اور جو ویریس سینیریوز ٹو میک اے ڈیسیژن اباؤٹ دا افیکٹ آئی ٹی ڈیولپمنٹ آف آن دیم۔ تو یعنی کہ ہم نے اپنا نالج اپلائی بھی کرنا ہے ایگزسٹنگ آئی ٹی سسٹم کے اوپر۔ تو یوز یور نالج آف آئی ٹی سسٹمز اینڈ پریکٹیکل آئی ٹی اسکلز ٹو جسٹیفائی آئی ٹی سولوشن فار اے اسپیسیفک کلائنٹ ٹو فار اینڈ یوزر۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے یوز یور نالج آف آئی ٹی سسٹم۔ آپ نے جو چیزیں سیکھنی ہے وہ آپ نے آگے امپلیمنٹ کرنی ہے آئی ٹی سسٹم کے اوپر، اور پریکٹیکل آئی ٹی اسکلز، اور آپ نے ساتھ میں جسٹیفائی کرنا ہے آئی ٹی سسٹم کے لیے فار اسپیسیفک کلائنٹ اور اینڈ یوزر۔ تو آپ اینڈ یوزر کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر آپ کو کچھ دنوں کی ایک ٹاسک دے دی کہ پیشنٹ انفارمیشن سسٹم کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے ان کی انٹری کرنی ہے۔ تو یہ یعنی کہ وہاں پہ جو سافٹ ویئر انسٹال ہوگا تو آپ نے اس سافٹ ویئر کے ذریعے پیشنٹ کی انٹری کرنی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو یعنی کہ یہ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے آپ نے اس کو یعنی کہ سیو کرنا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر انفارمیشن سسٹم، اس کے اندر تمام کے تمام ڈاٹا کو رجسٹر کرنا ہے۔ اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئر ہے۔ پھر آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے سی ٹی اسکین والی سائڈ سے۔ تو یعنی کہ ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ڈیوٹی سے لگے گی، جو آپ کی اسپیسیفک فیلڈ ہوگی اس کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ضرور ہوگا، تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں سیکھنی ہے۔ تو آگے ہمارے پاس جو ہے کورس کانٹینٹ، اور کورس کانٹینٹ کے اندر کیا ہے کہ کمپیوٹر کی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہیے ہمیں تھوڑا سا، فنڈامنٹل آف کمپیوٹر، اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم، اور یعنی کہ یہ جو ہماری مین ہیڈنگ ہے اس مین ہیڈنگ کو ہم نے یعنی کہ فردر دیکھنے کے اندر کون سی سب ہیڈنگس ہے، اور اس کو پھر ہم نے مزید سیکھنا ہے۔ انڈرسٹینڈ کمپیوٹرس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر آئیڈینٹیفائی دا کمپیوٹر فنڈامنٹلس، وہی کے بعد ہے اور اس کی جو بنیادی کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہے۔ ریکگنائز آپریٹنگ سسٹم، مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹمس ان کو ریکگنائز کرنا ہے۔ یوٹیلائز اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم، یعنی کہ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس ملٹی آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، اسٹینڈ الون جو ہمارے پاس انڈیویجول یعنی کہ اکیلا کس طرح کام کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم، اور یوز سسٹم یوٹیلیٹی۔ یہ لیکچر 1 کے جو کانٹینٹ ہے یہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ہے جی ویک 2 ویک 3، تو یہ یعنی کہ دونوں ویک کا ایک جگہ میں مرج کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر سمپل چیزیں اتنی یعنی کہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ فولڈر کس طرح بنتا ہے، اور فولڈر کے اندر مختلف قسم کی جو فائلز ہوتی ہیں، جس طرح مائکروسافٹ ورڈ کی فائل ہے، مائکروسافٹ ایکسل کی فائل ہے، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی فائل ہے۔ اچھا جی، آپ کے پاس کوئی پکچر کی فائل ہے، کوئی ویڈیو فائل ہے، اس کے علاوہ کوئی میوزک کی فائل ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس فائلز ہوتی ہیں۔ ان فائلز کو ہم نے سیو کس طرح کرنا ہے، اور ان فائل کو یعنی کہ پراپر مینیج کس طرح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک فولڈر بنا لیا، اس کے اندر ہمارے پاس ورڈ کی فائل بھی ہے، ایکسل کی بھی ہے، پاور پوائنٹ کی بھی ہے، پکچر بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، میوزک بھی ہے، سب کچھ یعنی کہ ایک ہی فولڈر کے ہم نے اس کو بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح بالکل ہمیں نہیں کرنا، ہم نے پراپر ایک فائل مینجمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ ہر ایک فولڈر کے اندر ہر ایک فائل موجود ہونی چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر
آپ کام کریں مائکروسافٹ ورڈ سے ریلیٹڈ، تو مائکروسافٹ ورڈ سے ریلیٹڈ جو فائلز ہیں وہ آپ کی تمام فائلز کس میں ہونی چاہیے، ایک فولڈر ہوگا ڈاکومنٹ کا، اس ڈاکومنٹ کے فولڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک فولڈر ہوگا جہاں پہ آپ نے ایکسل سے ریلیٹڈ کام کیا ہوا ہے، تو ایکسل سے ریلیٹڈ ایک فولڈر ہوگا، اس میں آپ نے وہ تمام فائلز سیو کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ہوگا مائکروسافٹ پاور پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو آپ نے ٹاسک پرفارم کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ سیو کس میں کرنے ہوں گے، پاور پوائنٹ ایک فولڈر ہوگا، اس میں آپ نے سیو کرنے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو آپ نے وہ وہاں پر سیو کرنی ہے، کوئی پکچر ہے تو پکچر بھی وہاں پر سیو کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یعنی کہ ہم نے اپنے کام کو آسان بنانا ہے، نہ کہ مشکل بنانا ہے۔ تو یوں یعنی کہ ہمارا ویک 1 پھر ویک 2 ہے، پھر ویک 3، تو یہ 3 ویک مکمل ہو جائیں گے اور 6 لیکچر اس کی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ اس میں اسائنمنٹ بھی ہے، کوئز بھی ہے۔ اور ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنی تھی کہ اسٹوڈنٹس آپ کو خود کو یعنی کہ رجسٹر کرنا ہے LMS کے اوپر، اور LMS کا نام کیا ہے easyclass.com، اور میں آپ کو کوڈ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ آپ نے اس کوڈ کو وہاں پر جا کے اپلائی کرنا ہے اور خود اپنی رجسٹریشن کرنی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ کا، اور پھر میں وہاں سے آپ کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ اس کے علاوہ جو بھی کورس کانٹینٹ ہوں گے آپ کے گروپ میں LMS پہ شیئر ہو جائیں گے۔ وہاں پہ آپ ڈسکشن فورم بھی ہے، اسائنمنٹس بھی ہیں، کوئزز بھی ہیں، آپ کا کورس کانٹینٹ یعنی کہ جو مٹیریل ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ ہوگا، آپ ایزیلی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اور آپ کو یوزر نیم پاسورڈ بھی سائن، کیونکہ آپ جب خود رجسٹر کرو گے تو یوزر نیم پاسورڈ آپ کے پاس ہوگا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اور پھر آپ کے ساتھ مزید شیئر کر دیتا ہوں، یہ لیکچر 4 بھی ہے، سوری ویک 4، کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورکنگ وتھ آؤٹ لک، اسکائپ اینڈ لنکڈ، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے، ای میل کس طرح بنائی جاتی ہے، سینڈ کس طرح کی جاتی ہے، ای میل اگر ریسیو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہے اسکائپ کے اوپر کال کس طرح کی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں تو آپ نے سیکھی ہوئی ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں سیکھی، تو ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے بارے میں، یعنی کہ بعض دفعہ آپ کے ماؤس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، کی بورڈ کے اندر مسئلہ آ گیا، لیپ ٹاپ کے اندر مسئلہ آ گیا، یہ تمام چیزیں ہم وہاں پر سیکھیں گے ٹائم ٹو ٹائم۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ہے جی پرائیویسی، یعنی کہ آج کل کے دور کے اندر پرائیویسی کا سب سے بڑا جو ایشو ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرائیویسی کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ مختلف قسم کی یہاں پہ لکھے ہیں کیٹیگرائز کمپیوٹر، یعنی کہ ایک کمپیوٹر کو کتنی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انڈرسٹینڈ ریلیٹ کمپیوٹر سوسائٹی، یعنی کہ ڈفرنٹ قسم کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، تو کمپیوٹر کی بھی ایک سوسائٹی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو سکھانا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پروٹیکٹ پرائیویسی ان سائبر اسپیس۔ سائبر اسپیس سے مراد کیا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے، اور نام آپ نے سنا ہوگا سائبر کرائم، تو کرائم تو آپ کو پتہ ہے جرم کو کہتے ہیں، اور سائبر کرائم یعنی کہ کمپیوٹر سے جو کرائم کیا جائے، یعنی کہ جو کمپیوٹر کی اسپیس ہے اس کے اندر یعنی کہ رہتے ہوئے آپ اپنی پرائیویسی کو کتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہو۔ پھر ہے یہ ریکگنائز کمپیوٹر کرائم ان سائبر اسپیس، ظاہر سی بات ہے آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کمپیوٹر کرائم کو کمپیوٹر کی اسپیس کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر ہے جی میک سیکورٹی اینڈ پرائورٹی، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے سیکورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اپنی پرائورٹی بھی رکھنی ہے کس لیول کے اوپر، یعنی کہ آپ جو چیزیں شیئر کر رہے ہو کسی کے ساتھ، یعنی کہ آیا کہ جو آپ ڈیٹا بھیج رہے ہو، خاص طور پہ دیکھیں جب آپ پکچرز بھیج رہے ہو تو اس کے اوپر کافی مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر آپ یعنی کہ جس پرسن کو بھیج رہے ہو آیا کہ وہ آپ کا ریلیٹو نہیں ہے، تو آپ کی پکچرز لیک ہوگی، کہیں ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہیں جہاں سے یعنی کہ بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے تھوڑی سی پرائیویسی اور سیکورٹی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں وہ آپ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے، فیملی سے ریلیٹڈ ہیں یعنی کہ فرینڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پھر بعض دفعہ ڈاکومنٹس بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یعنی کہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن شیئر نہیں کرنی ہوتی ہے، ان کو سیکیور کس طرح رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے انکرپٹڈ ڈیٹا، تو اسٹوڈنٹس انکرپٹ اور ڈیکرپٹ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح واٹس ایپ یوز کریں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے انکرپشن، تو آپ جب کسی کو پیغام بھیجتے ہو تو وہ انکرپٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کوڈڈ فارم میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے پھر وہاں پر جا کے وہ ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے، لیکن درمیان کا جو فیز ہوتا ہے اس میں وہ یعنی کہ ریڈیبل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے یہ آئیڈینٹیفائی ٹیکنالوجیز دیٹ پروسیکیوٹ کمپیوٹر کرائم، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی ونڈوز ایکسپلورر، فائل مینجمنٹ، آفس فیچرز اینڈ ورڈ ڈاکومنٹ، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے سب سے پہلے میں نے آپ کو سکھانا ہے مائکروسافٹ آفس کے بارے میں۔ مائکروسافٹ آفس 2007، اس کے بعد 2010 ہے، پھر 2013 ہے، پھر 2016 ہے، 2019 ہے، اور کلاؤڈ ابھی جو سروسز ہیں یعنی کہ آفس کی وہ ہے آفس 365 یعنی کہ 365، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، سکھانا ہے۔
اس کے بعد ہے جی انٹر ایڈٹ ٹیکسٹ انٹو مائکروسافٹ آفس، یعنی کہ ورڈ کے اندر کس طرح کام کیا جاتا ہے، ایکسل کے اندر کس طرح کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاور پوائنٹ کے اندر یہ جو 3 ٹول ہے بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، کیونکہ جب آپ نیکسٹ کلاس میں یعنی کہ سیمسٹر میں جائیں گے تو آپ وہاں پر پریزنٹیشن کس طرح دینی ہے، کس طرح بنانی ہے، کس طرح پریزنٹ کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ پاور پوائنٹ میں دیکھیں گے. پھر میتھ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن اگر آپ کا آ جاتا ہے تو ایکسل کے اندر آپ نے وہ کس طرح پرفارم کرنے ہیں. اسائنمنٹ کوئی ملتی ہے تو ہمارے ساتھ ورڈ کے اندر وہ اسائنمنٹ کس طرح پرفارم کرنی ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور جو بھی ڈیفیکلٹی پیش ہے تو آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے اس پہ، یعنی کہ آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہو. اس کے علاوہ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ضرور پوچھنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نہیں پوچھو گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے، پھر مسئلہ بنے گا. تو پھر جب آپ کے مڈ ٹرم آئے گا تو پھر آپ کہو گے تو ہم نے یہ پڑھی نہیں، تو یہ یعنی کہ ٹاپک میں کس طرح سے آنی ہے. تو نیکسٹ ہے ویک 7 کا کورس ہے ریزیومے کس طرح بنتی ہے، کور لیٹر کس طرح بنتی ہے، ریسرچ پیپر، نیوز لیٹر. اچھا یہ ایمرجنٹ ایڈریس لیبل وتھ ورڈ یعنی کہ ورڈ. تو پھر ہے لیب مینول، اب یعنی کہ لیب سے ریلیٹڈ جو کام کرنے ہیں یہ ہے کریٹ ٹیبل. ایک ٹیبل کس طرح بنتا ہے، ایڈ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، ٹیبل کے اندر ٹیکسٹ کس طرح ایڈ ہوتا ہے، ایک ٹیبل کو کس طرح سے ہم اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں، کور لیٹر ریزیومے کس طرح بنتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے سیکھنی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک یہ ہو گیا کون سا ویک 7 یعنی کہ 14 لیکچر ہو جائیں گے. جب ویک 8 پہ جائیں گے تو آپ کے 16 لیکچر مکمل ہو جائیں گے. اور اس کے اندر جو آپ کا ہے سسٹم کمپوننٹ انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز، جو لیکچر نمبر 1 اپلوڈ ہوا تھا اس کے اندر انپٹ ڈیوائسز کا ذکر ہوا ہے، تو آؤٹ پٹ انپٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس، اسٹوریج ڈیوائس کا ذکر ہوا ہے. تو آپ اس سے بھی یعنی کہ دیکھ سکتے ہو. اور اس کے اندر بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ڈفرینس بٹوین ہومن اینڈ کمپیوٹر ریپرزنٹیشن آف انپٹ. اور اس کے اندر یعنی کہ ہومن کس طرح اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کمپیوٹر کس طرح ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایلیمنٹ آف سسٹم یونٹ، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کمپوننٹ آف مدر بورڈ، بالکل. اس کے بعد ہے جی آئیڈینٹیفائی کنیکٹر لوکیٹڈ آؤٹ سائڈ سسٹم یونٹ، ریکگنائز انپٹ ڈیوائسز. تو یعنی کہ یہ تمام مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے اس کو جب ہم مکمل کریں گے تو 16 لیکچر بن جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ 16 لیکچر کے اندر کافی سارا مٹیریل آپ کے پاس ہوگا. تو یہ لیکچرز آپ کے پاس 16 لیکچر انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے. اور آپ سے بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز اگر نہیں سمجھ آتی تو کامنٹ باکس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہو. پھر بھی اگر آپ ہمیں کامنٹ باکس میں آپ کو کوئی اس کا رپلائی بیک نہیں مل رہا تو ضرور واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہو. تو پھر آپ سے یعنی کہ لیکچر 1 کے اندر ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی. اس میں آپ کو لیکچر 1 کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ واٹ از کمپیوٹر. اس کے بعد ہے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر. اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا جی ان پٹ ڈیوائسز کیا ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہیں، ڈیوائسز کیا ہیں، میموری کیا ہے. اچھا یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیلی لائف کے اندر ہم کمپیوٹر کو کام یوز کر رہے ہیں. تو یوں یعنی کہ ہمارا مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ کورس کانٹینٹ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر یعنی کہ لیکچر نمبر 1 میں. تو تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.